بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کل فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ہم فلسطین کی ہسٹری کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے۔ ہمارے بچے تو کیا، ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمیں فلسطین سے کیوں محبت ہے۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے یعنی کہ بیت اللہ کعبہ مشرف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی کہ فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی کہ بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی کہ فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کو فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بائینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔
اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو، التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو، الزیتون زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال کیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ مسجد اقصی اور فلسطین ہمارے انبیاء کی وراثت ہے۔ ہم محمدیہ ہیں، یہ ہماری وراثت ہے جو ہمیں انبیاء سے ملی ہے۔ اس لیے ہمیں فلسطین سے، مسجد اقصی سے اتنی ہی گہری شدید محبت ہونی چاہیے جس طرح کہ ہم اپنے ملک سے کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ کے حضور کہ ایسے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالات بہتر کر دے، اے اللہ ہمارے فلسطین میں بھائیوں کے حالات بہتر کر دے، اے اللہ ہمارے فلسطین میں بھائیوں کا خوف امن میں بدل دے، اے اللہ ان کا خون رائگاں نہ جانے دے، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، اور جو شہید ہیں ان کی شہادت قبول فرما، اے اللہ ان کو زبردستی ناجائز قبضہ کرنے والے یہودیوں پر فتح دے دے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد کر اور ان کا ساتھ دے، اے اللہ مسجد الاقصی کو یہودیوں جو ناجائز قابض ہیں ان سے پاک کر دے، اے اللہ مسجد الاقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو روز محشر تک شان و شوکت والا بنا دے، اے اللہ اپنی پاک کر دے، اے اللہ مسجد الاقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو روز محشر تک شان و شوکت والا بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت و فضل و کرم سے ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور آمین ضرور لکھیے گا۔